بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور کون ہے جس نے ابراہیمی طریقے سے رخ پھیرا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت سے ہلاک کر دیا، اور بے شک انہیں تو ہم نے دنیا میں بھی اپنے لیے چن لیا اور آخرت میں تو وہ مقربین میں سے ہوگا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب کہا ان کے پروردگار نے ان سے سر تسلیم خم کر، آپ نے عرض کی سر تسلیم خم کرتا ہوں جہانوں کے پروردگار کے لیے. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ابراہیم نے اس طریقے کی وصیت اپنے بیٹوں کو بھی کی اور یعقوب نے بھی فرمایا اے میرے بیٹو، اللہ نے چن لیا تمہارے لیے اس دین کو، لہٰذا جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اسلام پر ڈٹے رہنا. رک کر فوراً کہوں گا باپو، دادو، نانو، سب سنو. ابراہیم پیغمبر نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، موت کا وقت قریب ہے نا، وصیت کر رہے ہیں اسلام نہ چھوڑنا، دین نہ چھوڑنا، اللہ کو نہ چھوڑنا. زندگی بھر ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اصلاح اور ہدایت کا سامان ڈھونڈتے رہیں، حتیٰ کہ موت کا وقت قریب آ جائے نا تو تب بھی دل میں یہی ہو ہے میرے اللہ ہمارے جانے کے بعد نسلوں کو حضور کا غلام بنا کے رکھنا، ہمارے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو حضور کا نوکر بنا کے رکھنا. یہ نبیوں کا درد ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ درد نصیب فرما دے. اپنے بچوں کی اصلاح، انہیں دوزخ سے بچانا، اصل ماجرا یہ ہے، دوزخ سے بچانا. ہماری تھوڑی سی کوتاہی تربیت میں بچوں کو دوزخ کے اندر گرا سکتی ہے. یہ درد لے کر جاؤ قرآن حکیم کا. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی جو چل بسی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤ، اور تم ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پیچھے رہتا ہے ایک آیت کس آیت سے؟ ام کنتم شہداء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. تم خود تاریخی شہادتوں کے امین ہو. وہ کیسا منظر تھا جب یعقوب کے پاس موت نے حاضری دی، آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بولے ہم تو اس ایک الہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کرتے، اور ہم سب تو اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا، وہ تلاوت بعد میں واقعہ ہوگی، جو کہنا تھا وہ میں پہلے کہہ چکا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اور کتابی بولے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تم ہدایت پالو گے. فرماؤ کیا کہنا ابراہیمی دین کا، ہر ایک سے جدا، ہر ایک سے الگ، اور وہ تو مشرکوں سے نہ تھے. میں تفسیر بھولا ہوں اور آپ ترجمہ بھول جاؤ. آیت میں نے پچھلی پڑھی ہے، آپ نے ترجمہ اگلی کر دی ہے. اب ترجمہ ہو گیا تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں. یہ باری باری بھولنے کی ہماری ڈیوٹی تو نہیں ہے. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اس کا ترجمہ ہو گیا ہے قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. یوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو بھی نازل ہوا ہماری طرف، اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور اس پر جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو سارے نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم تو فرق نہیں ڈالتے ان میں سے کسی ایک میں بھی، اس لیے کہ ہم تو اسی کے لیے اسلام لائے ہیں. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اگر وہ ایمان لائیں ہو بہو اس طرح جس طرح تم پر ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو سمجھ لو کہ وہ ضد میں
پڑے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ کہو اختیار کرو خداداد دین کا رنگ، اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کے حسن سے بڑھ کر کس کا حسن ہوگا۔ رک کر کہنا چاہوں گا یہودی لوگ، کافر لوگ اپنے بچے پیدا ہوتے تو انہیں مختلف رنگوں میں رنگ دیتے اور کہتے یہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے اس پر، نیلا پیلا لال رنگ دیتے، یہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ رب کائنات نے اس نظریے کو ختم کیا، رنگ اصل میں یوں نہیں ہوتا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ اے اللہ تیرا رنگ ملتا کہاں سے ہے؟ فرمایا ہمارے نبیوں کی ذاتوں سے ملتا ہے۔ یہ نیلا پیلا لال یہ اللہ کے رنگ نہیں، اللہ کا رنگ جو بندوں پر چڑھنا چاہیے وہ ہے جو نبیوں کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ میں دن کو آج اس جملہ سن کر محسوس ہوتا رہا، میں نے کہا یار یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کہیں اس نظریے سے قریب تو نہیں ہے، رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھام لو گنبد والا، ہم سب سے راضی ہو جائے کالی کملی والا، یہ کہیں وہ جماعت اہل سنت کہتی ہے وہی بات تو نہیں ہے کہ رنگ برنگ کے اندر اللہ نظر نہیں، اللہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا میں اپنے نبیوں کے ہاں میرے انوار اور تجلیات تمہیں مل سکتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی کہانی رب کائنات نے ارشاد فرمائی۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ فرمائیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے بحثیں کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور ہمارا بھی پروردگار ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اسی کے لیے کر چکے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ آپ فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو چل بسی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے۔